میرا کوئی بھی آپ کے پاس ادھورا کلپ پہنچے تو آپ یہ دیکھیں گے وہ کلپ کسی دوسرے مولوی نے اپلوڈ کیا ہوگا، ہماری ویب سائٹ پہ نہیں ہوا ہوگا. ہم پوری بات اپلوڈ کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم نے خود کلپ دیکھا ہے، کلپ وہ دیکھیں جو میری چینل کے اوپر ہو. جو آدھا کاٹ کے اس کے منہ میں لقمہ انہوں نے خود ڈالا ہو، وہ تو سورہ نساء میں بھی آیا نماز کے قریب مت جاؤ، تو بس اتنا ہی پڑھ لیں. آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. وہ تو شارٹ کلپ آپ قرآن سے بھی بنا سکتے ہیں ادھوری بات کا. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ آدھی بات ہے. اس کے پیچھے بھی لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اور پھر آگے چل کر آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے. تو اب آدھی بات لے لیں تو وہ تو آپ جو مرضی کریں، اس طریقے سے تو آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہماری گفتگو بعض اوقات پیک پہ پہنچتی ہے، اس میں ایک اگریسو سٹائل ہوتا ہے. وہ پوری گفتگو میں آپ صرف اتنا حصہ اگر اٹھا لیں تو وہ تو بڑا عجیب لگے گا. وہ تو قرآن میں بھی آپ دیکھیں، سورہ ذاریات میں ہے کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا، تو فرماؤ جب تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب مجھے بتائیے عام ہمارے اخلاقیات میں اس جواب کو آپ اخلاقی سمجھیں گے کیا؟ لیکن نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اس کے پہلے درجنوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو لوگ آخرت سے ڈرتے ہیں وہ تو اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ قیامت آ نہ جائے، اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ یہ خام خواہ جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے لیے، حجت بازی کے لیے کہتے ہیں کب آئے گی. جب اتنی دفعہ سمجھایا جائے اور اینڈ پہ کہا جائے کہ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا، تو یہ سخت جملہ ہضم ہو جائے گا. تو میرے بھی جو بیچ میں سخت جملے ہیں وہ پوری گفتگو کے ساتھ ہوتے ہیں. بیچ میں سے اٹھائیں تو قرآن میں بھی پھر میں ایسے ایسے جملے نکالوں گا کہ آپ وہ کہیں گے کہ جناب یہ بات کرنے کا انداز اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ پوری تمہید ہوتی ہے، اس کے پیچھے پورا قرآن ایک نازل ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے اسی طرح میری ایک دفعہ انہوں نے مئی 2020 کے اندر ایک ویڈیو کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بالکل الٹ طرح کاٹ کے میرے اوپر ایک FIR انہوں نے کٹوائی زبردستی، جو پہلی پیشی کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے فارغ ہو گئی. اور فارغ اس طرح ہوئی کہ پولیس نے خود جا کے FIR ہی واپس لے لی. کاٹتے ہوئے نہیں تھا، ان کو پتا کہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں، صرف بہکاوے میں آ کے علماء کے. تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو 90 منٹ کی ریکارڈ کروائی تھی. میری زندگی کی سب سے اہم ترین اگر کوئی ویڈیوز ہیں نا تو ان میں سے ایک وہ ویڈیو ہے، اور بلکہ آج والی کا تو اب پہلا نمبر ہو جائے گا. دوسرا نمبر اس ویڈیو کا ہے، اور تیسرا نمبر پھر اگر کسی ویڈیو کا ہوگا نا تو وہ میرا انٹرویو ہے مجلس نمبر 50، جس میں 22 سوالات 4 گھنٹے میں مجھ سے پوچھے گئے ہیں. اور مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، آج والی بہرحال ٹاپ پہ آ جائے گی. تو وہ FIR آپ یوٹیوب پہ لکھیں وائی FIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، تو اس میں نے اپنے تمام چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس آلموسٹ ان کے جو انہوں نے آدھے آدھے کلپ کاٹے، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. بلکہ یہ پچھلے دنوں میری یہ ہمارے جو اینکر پرسن ہے نا عمران خان، ویسے تو پرائم منسٹر کا نام بھی عمران خان ہے، ایک اینکر پرسن بھی ہے، تو وہ ماشاءاللہ ریگولرلی سنتے ہیں کافی عرصے سے. تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی کبھی موقع ملے تو میرے نام سے آپ یہ ویڈیو میں بتائیں کہ مجھے بھی آپ کا پہلی دفعہ تعارف اس کلپ سے ہوا جو آپ کے خلاف بنا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو لیکن چونکہ یہ پڑھا لکھا بندہ تھا، کہتا ہے میں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. میں نے کہا یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی اس طرح بات کر رہا ہو. تو میں نے پورا جب سنا تو پھر پتہ چلا کہ باقی تو سارے رانگ نمبر ہیں. وہ خود کہہ رہے تھے میری وائف وہ چونکہ دوسرے مکتبہ فکر سے تھی تو وہ بات نہیں سنتی تھی، تو میں ان کو جب ٹریولنگ پہ لے کے جاتا تھا تو میں آپ کی نا ویڈیو چلا دیتا تھا، وہ سنتی رہتی تھی. آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ گیا کہ بھئی قرآن کی آیت کا نمبر ہوتا ہے، حدیث بھی کوئی اس طرح نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. یہ نہیں، وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ پراپر ایک بکش یہ دین ہے، آسمانوں سے نازل ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ سن کے اب یہ حال ہو گیا کہ وہ کہتی ہے یہ سارے باقی رانگ نمبر ہی ہیں. علی بھائی جو ہے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، اور مجھے کہنے لگے کہ میں بیٹھتا نہیں ہوں، آپ جو آیت کوٹ کرتے ہیں نا میں نوٹ کر کے اس کو فزیکلی قرآن میں خود پڑھتا ہوں. الحمدللہ حدیث کا نمبر ڈال کے خود پڑھتا ہوں کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نہیں. سر یہ جو بھی کام کرے گا نا تو پھر اس سے یہ پتہ چلے گا کہ علماء مجھے گالیاں کیوں دیتے ہیں، میرا علمی جواب کیوں نہیں دیتے، کیونکہ اس کا جواب نہیں ہوگا. اور جو جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں نا
وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا تو ہوا ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے یہ بات ہے. یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ یہ لکھا نہیں ہوا، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں، YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ. تو اس میں نے کئی ایک مثالیں دی. آج میں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو کاٹے ہوئے وہ میں اسکپ کرتا ہوں اس پورے مسئلے کو، اور اینڈ پہ آپ کو دعوت دوں گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی بات ہونی ہے کتابی بات ہونی چاہیے. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ کافر آپ سے بحث کریں تو ان سے کہو کہ میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ. اگر قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے الہامی کتابوں میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے نا جو تمہارے شرکی عقیدے کو سپورٹے اور لے کے آؤ. یا انبیاء کے آثار، علم کے آثار، انبیاء کے آثار یہی ہے نا، علم کے آثار، اگر تم سچے ہو. تو کیا کہا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. کتاب بھی آ گیا اور علم بھی. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ قرآن کی آیت سے ہی میں نے ڈیڈکٹ کیا، اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ امام جعفر نے نقل کیا امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے. امام باقر ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے پوتے علیہم السلام اجمعین. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں اپنے باتوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ ہے. البتہ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، الموطا امام مالک میں وہ چھوٹا ہوا واسطہ ہے، حاکم میں کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی ڈیٹ میں جو سنت احادیث سے ڈرائیو ہوگی، عملی تواتر سے، جو اجماع امت سے چل رہی ہے. اور یہ یعنی سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. سورہ نساء میں آیا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور میں نے تو اس میں ایک اور حدیث ایکسپلور کر لی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اوپر، مسلم شریف میں بھی 394 نمبر حدیث کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے. ہاں ان کے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ جسے کہتے ہیں شیخ احمد سنندی، یا کہتے ہیں وہ 1000 سال کا مجدد ہے، مجدد الفسانی، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا. نہیں، امام حنیفہ کے ساتھ ان کا اجتہاد مل جائے گا. وہ پہلے قرآن حدیث ملا، عقیدے ملا، اجتہاد کیڑا؟ اجتہاد آج نہیں پہ ملتا. آج کے 90% مسائل امام حنیفہ کے دور کے مسائل ہی نہیں. کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، اعضاء ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ، دعوے ان کے سنیں. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بالفرض اگر کوئی پیغمبر اس امت میں ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا. یہ بھی لکھے ہیں نال، اندازہ کرو. ویسے ایک جھوٹا آیا فقہ حنفی چاہیے ہو. ہاں، غلام احمد قادیانی دجال. اور جس کو یقین نہیں ہے نا، جو جا کے دیکھ لیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں رفع الیدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے. یہ دکھائیں کہ وہ نماز اس طریقے پہ پڑھتے ہوں. تو جو رفع الیدین کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا. تو کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف میں بھی اس حوالے سے الحمدللہ ملتا ہے.